السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 9، 10 اور 11 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ شین پر سکون ہے تو اسے پہلے والے حرف سے ملائیں گے نا، اش۔ تا پہ حرکت ہے، جل پڑیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر واولین، اسے بھی جلد اور نرم آواز میں پڑھیں گے۔ اور دونوں پر کھڑا زبر ہے، حمزہ اور یا پر، تو برابر برابر دونوں کو ادا کریں گے۔ اور اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے۔ اور تنوین ہے، تنوین کے بعد خوف آیا ہے تو اخفا میں سے، تو یہاں نون کا اخفا ہوگا، ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آیا ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور کھڑا زیر کو وقف کی حالت میں سکون دے دیں گے، ہاں کو سکون دے دیں گے۔ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس طرح۔ قلیلا فصدوا عن سبیلی انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، یا تا کو ہاں میں بدلیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ اشتروا، انہوں نے بیچ دیا، کون؟ مشرکوں نے بیچ دیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا۔ بیچ دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ آیتیں بیچتے تھے یا قیمت لیتے تھے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت میں، یعنی اپنی خواہشات کے لیے انہوں نے اللہ کے احکاموں کا انکار کر دیا اور نبی کی اتباع کا بھی انکار کر دیا۔ یہ سمجھتے تھے اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ کے حکموں پر چلنا پڑے گا، اور جیسے صحابہ تکلیف نکال کر اپنی زندگی گزارتے تھے تو ہمیں بھی اسی طرح تکلیف میں زندگی گزارنی ہوگی، اپنی خواہشات پورے نہیں کرنے ملیں گے۔ تو یہ اپنی خواہشات کے لیے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اب ان کی زندگی
اللہ کے حکموں پر چلنا اور نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، یہ ہے ایمان والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے عمل کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو ایمان والا جب نیکی کرے گا تو اللہ اسے جنت دیں گے۔ تو یہ ہے ایمان والے جو کیا کرتے ہیں، ایمان کو خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ اور یہ کافر کیا کیے ہیں، ایمان کو بیچ دیے ہیں اپنی خواہشات کے بدلے۔ تو یہ انہوں نے بیچ دیا اللہ کی آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں۔ فصدوا، پس وہ روکتے ہیں، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، ساء، برا ہے، ما کانوا، وہ جو کرتے ہیں، یعملون، جو عمل کرتے ہیں نا وہ برا ہے۔ ایک تو خود ایمان نہیں لایا اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، برا ہے۔ جو عمل کرتے ہیں نا یہ بہت برا عمل ہے، بتا دیے ہیں اس آیت کے ذریعے۔ لا یرقبون فی مؤمن، نہیں وہ لحاظ رکھتے کوئی مومن کا، الا ولا ذمہ، اور نہ کوئی معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لائے تو وہ کیا کسی مومن کا خیال کریں گے اور کیا عہد و پیمانے کا وقار رکھیں گے۔ تو یہ نہیں رکھتے، کسی مومن یا کسی عہد کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المعتدون، وہی کیا ہے، حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے تجاوز ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے حدوں کو توڑ دیا، انہوں نے نہیں مانا اور نبی کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ حد سے تجاوز ہے، کر دیا ہے انہوں نے، حدوں کو پار کر دیا ہے۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر تابو، انہوں نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کی نماز کو، یعنی پابندی سے نماز پڑھے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہوئے۔ اگر انہیں ایمان لایا اور نماز بھی ادا کی، قائم کی، ادا نہیں، قائم کرنا، ہمیشہ پڑھنا، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہے، بتا رہے ہیں۔ فی الدین، یہ دین میں تمہارے بھائی ہے، اب ان پر کوئی کمی پیشی نہیں کرنا ہے، حق کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، نشانی لاتے ہیں، اور لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جو جانتے ہیں، علم جانتے ہیں نا، ان کے لیے ہم نفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کا، اس قوم کے لیے جو علم جاننا چاہتے ہیں نا، وہ جاننا چاہتے ہیں نا، تو ہم کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، تو آپ ان کو پڑھیں اور اللہ کے حکموں کو پہچانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے ہمیں۔ تو یہی آیتوں میں اللہ تبارک تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، پہلے کے واقعات کو بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ تھے، وہ بیچ دیتے تھے اپنی خواہشات کے لیے اللہ کے احکاموں کو، اور نبی کے طریقوں کو نہیں مانتے تھے تو یہ بیچ دیتے تھے، اور ایمان والا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور نیک عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔